تقریباً 150 سال پہلے یورپ کے شہروں میں ایک عجیب سی ہلچل تھی، ایک سوچی سمجھی چالاکی جس نے آج تک دنیا کو جلایا ہوا ہے۔ 1897 سوئٹزرلینڈ کے شہر بیسل میں ایک کانفرنس ہوئی، فاسٹ زائونسٹ کانگریس۔ ایک انسان تھیوڈر ہرٹزل، ایک آسٹرین یہودی اور جرنلسٹ، مگر صرف جرنلسٹ نہیں تھا، ایک خفیہ ایجنڈا اس کے مائنڈ میں تھا۔ اس کا خواب ایک نئی یہودی ریاست اپنی زمین پر، جہاں یہودی آزاد ہو لیکن دنیا کو چلا سکیں، اور اس کی نظر تھی فلسطین پر۔ لیکن اس وقت فلسطین کا کیا حال تھا؟ ایک سرزمین جہاں مسلمان، یہودی، کرسچین سلامت اور مشترکہ رہتے تھے، مسجد اقصی جیسی مقدس زمین۔ یہاں کسی بھی نئی اسٹیٹ کا ذکر ایک خواب کی طرح تھا۔ 1917 ورلڈ وار 1 کے دوران برٹش امپائر نے زائونسٹ لیڈر کو وعدہ کیا، ہم تمہیں فلسطین میں ہوم لینڈ دینے کی کوشش کریں گے۔ پھر شروع ہوئی میس مائیگریشن۔ یورپ کے نازی رجیم سے بچ کر ہزاروں یہودی فلسطین میں آ گئے اور برٹش آرمی ان کو سپورٹ کر رہی تھی۔ 1948 نکبہ کا سال، جس وقت ایک تاریخی قتل عام ہوا۔ Only 750 people and everybody knows each other. I came from a big family. We lived a good life. We never expected to be massacred. It was a black spot in the history. Today is a symbolic day for Palestinians. On the 15th of May, they commemorate what they call Nakba Day, meaning the day of the catastrophe. United Nations commemorated the Nakba anniversary. زائونسٹ ٹیررسٹ گینگز نے 500 سے زائد فلسطینی گاؤں جلا دیے، جس میں 7 لاکھ سے زائد مسلمان بے گھر ہوئے، جو آج تک فلسطینی ریفیوجی کیمپس میں ہیں۔ اسی بلڈ شیڈ سے جنم ہوا اسرائیل کی ریاست، اور اس ریاست کو بچانے کے لیے اور پوری دنیا میں اپنی دخل اندازی بڑھانے کے لیے ایک ایجنسی بنائی گئی، موساد۔ ڈیوڈ بین گوریون نے 1949 میں کہا، ہمیں ایک ایسی ایجنسی چاہیے جو ہمارے دشمنوں کو دنیا کے کسی بھی کونے میں مار سکے۔ اس طرح جنم ہوا موساد کا، یعنی کہ انسٹیٹیوٹ فار انٹیلیجنس اینڈ اسپیشل آپریشنز۔ موساد کے ایجنٹس کو جو ایجوکیشن، جو ٹریننگ دی جاتی تھی، اس میں سائیکولوجیکل وارفیئر، فالس فلیگ آپریشنز، ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز اور بلیک پروپیگنڈا۔ اگلے چند سالوں میں موساد نے یورپ اور عرب دنیا میں اپنی جڑیں مضبوط کیں۔ اس دوران انہوں نے کچھ فیمس آپریشنز کیے، جیسے کہ آپریشن سوزانہ 1956۔ اس آپریشن کا اصلی نام تھا لوین افیئر۔ موساد کے ایجنٹس نے ایجپٹ میں کوورٹلی بم بلاسٹ کیے، برٹش اور امریکنز کو ٹارگٹ کیا تاکہ بلیم ایجپشین مسلم پہ آ جائے۔ مقصد یہ تھا کہ برٹش آرمی دوبارہ ایجپٹ میں ملٹری پریزنس بڑھائے، ایجپٹ کو انسٹیبل کیا جائے اور اسرائیل کو اسٹریٹجک فائدہ ملے۔ لیکن آپریشن فیل ہو گیا، موساد کے ایجنٹس پکڑے گئے اور اسرائیل کی سرکار کو بڑی ذلیل شکست ہوئی۔ 1960 میں موساد نے اڈالف ایکمین کو اٹھانے کے لیے ایک آپریشن سٹارٹ کیا۔ اڈالف ایکمین، جو کہ ایک ٹاپ نازی آفیسر تھا، جو ہالوکاسٹ کا ماسٹر پلانر مانا جاتا تھا۔ Period 1939 to 1945 caused the killing of millions of Jews. A master planner of what the Nazis called the final solution. Capturing Eichmann was the job of 11 Mossad agents, Israel's version of the CIA, who snatched him off the streets of Buenos Aires in May of 1960 and transported him to Israel to meet justice. ورلڈ وار 2 کے بعد یہ ارجنٹینا میں چھپ گیا۔ موساد نے 1960 میں سیکرٹ آپریشن سٹارٹ کر کے اس کو کڈنیپ کیا اور اللیگل طریقے سے اسرائیل لے آیا، جہاں ایک مین پہ ٹرائل ہوئے اور اس کے بعد اس کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ موساد کا پہلا گلوبل سکیل کا کوورٹ آپریشن تھا، جس نے ان کو دنیا بھر میں ایک خوفناک ریپوٹیشن دی۔ اسی طرح موساد نے 1972 میں مونک اولمپکس کا بدلہ لینے کے لیے آپریشن ریتھ آف گاڈ سٹارٹ کیا۔ 1972 میں جرمنی کے مونک اولمپکس کے دوران ایک فلسطینی گروپ بلیک سپٹمبر نے اسرائیلی ایتھلیٹس کو ہاسٹیج بنایا اور کچھ کو قتل کر دیا، جس کے بدلے میں آپریشن ریتھ آف گاڈ سٹارٹ ہوا، جس کا مقصد تھا ہر ایک رسپانسیبل پرسن کو دنیا کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ کر قتل کر دینا۔ موساد نے یورپ، مڈل ایسٹ میں کوورٹ آپریشن اسیسینیشن کیے اور 10 سے 12 لوگوں کو سسٹمیٹیکلی ختم کیا۔ یہ آپریشن موساد کے لیے سائیکولوجیکل اور پروپیگنڈا وکٹری بن گیا۔ پھر آئی کولڈ وار کی دہشت زدہ دنیا۔ یو ایس اے نے مڈل ایسٹ پہ قبضہ کرنے کا پلان بنایا اور موساد بنا ان کا چھپا ہوا ہتھیار۔ سی آئی اے اور موساد کا نیکسس تیار ہو گیا، جہاں موساد کو بلیک فنڈنگ ملتی تھی اور ریٹرن میں موساد نے عرب لیڈرز کے خلاف کوپس، اسیسینیشنز اور انٹیلیجنس گیدرنگ، اس کے علاوہ ریجنل ڈی اسٹیبلائزیشن کا کام سٹارٹ کر دیا۔ 1980 ایران عراق وار، یہ جنگ بھی امریکہ اور اسرائیل کی کھیل تھی۔ صدام حسین کو پہلے ایران کے خلاف بھڑکایا گیا۔
ایران کو شیعہ ریولوشن کی وجہ سے امریکہ نے اینیمی ڈکلیئر کیا اور موساد نے ایران کے اندر اپوزیشن کریٹ کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک بنائے۔ ایک طرف موساد سیکریٹلی ایران کو ویپنز بیچ رہا تھا، دوسری طرف عراق کو بھی سپورٹ مل رہی تھی۔ مقصد ایران اور عراق دونوں کو کمزور بنایا جائے تاکہ مسلم ورلڈ طاقتور نہ بن سکے۔ 1982 اسرائیل نے لبنان پر اٹیک کر دیا، جس کا آفیشیل ریزن تھا فلسطینی ملیٹنٹس کے خلاف آپریشن، لیکن اصل میں یہ زائونسٹ ایکسپینشن کا پلان تھا جہاں لبنان کو ڈی اسٹیبلائز کر کے وہاں اپنی پپٹ گورنمنٹ لائی جائے۔ اسرائیل کی آرمی بیروت تک گھس گئی، مگر ایک ان ایکسپیکٹڈ ریزسٹنس ان کا انتظار کر رہی تھی۔ حزب اللہ ایک نئی تحریک۔ ایران کا اسلامک ریولوشن کے بعد ایران کی ریولوشنری گارڈز نے لبنان کے شیعہ یوتھ کو ٹرین کرنا شروع کیا۔ ان کا مقصد اسرائیل کے خلاف ریزسٹنس اور لیبنی سوئل کو اسرائیل کے کنٹرول سے بچانا اور فلسطینین کاز کو سپورٹ دینا۔ موساد کو شروع میں یقین تھا کہ حزب اللہ بکھر جائے گی، مگر یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ حزب اللہ نے صرف گراؤنڈ ریزسٹنس نہیں کی بلکہ انٹیلیجنس وارفیئر میں بھی موساد کو پہلی دفعہ ذلیل کیا۔ 1985 حزب اللہ نے موساد کے ٹاپ ایجنٹس کو لبنان میں ٹریک کرنا سٹارٹ کیا۔ اس دوران ملٹیپل موساد ایجنٹس کیپچر ہوئے۔ حزب اللہ نے موساد کے فاسٹ فلیگ آپریشنز کو ورلڈ میڈیا کے سامنے ایکسپوز کیا۔ اسرائیل کی آرمی کو فورس وڈرال کرنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ 1985 میں حزب اللہ کے لیڈر عماد نے ایک ڈیڈلی اٹیک کیا اور اسرائیل کے ایمبیسی کو ٹارگٹ بنایا۔ موساد اس کو کبھی بھی اوپن میں نہیں پکڑ پایا اور یوں اسرائیل کو پہلی دفعہ لبنان سے اپنی آرمی واپس نکالنا پڑی اور موساد کی انسٹاپیبل امیج کو پہلی دفعہ نقصان پہنچا۔ 1980s کے دوران موساد نے نہ صرف مڈل ایسٹ میں بلکہ افریقہ میں بھی کوورٹ آپریشن سٹارٹ کیے، جیسے سوڈان، ایتھوپیا، کینیا میں رجیم چینج کے لیے سیکرٹ کارپس، ڈائمنڈ سمگلنگ کے لیے نیٹ ورک کریٹ کرنا، آرمز ٹریڈ چلانا اور CIA کے لیے بلیک آپس کرنا۔ اس وقت موساد نے ڈرگ مافیا اور آرمز مافیا کے ذریعے گلوبل بلیک منی جنریٹ کرنا سٹارٹ کر دیا، جو آج تک اسرائیل کے ہڈن اکانومی کا حصہ ہے۔ یہ سب کچھ CIA کی حمایت سے ہو رہا تھا۔ USA کو چاہیے تھا ایک ایسا پارٹنر جو ان کے لیے ڈرٹی ورک کر سکے، جسے آفیشلی امریکہ ڈینائی کر سکے۔ موساد نے یہ رول بڑے اچھے طریقے سے پلے کیا اور اسی پروسیس میں دنیا بھر میں اپنے ایجنٹس کا نیٹ ورک کریٹ کر لیا۔ 1987 میں حماس کی تحریک سٹارٹ ہوئی، ایک ایسی نئی تحریک جو فلسطین کی یوتھ نے خود سٹارٹ کی، مسلم بردرہڈز کی آئیڈیالوجی سے انسپائر ہو کر۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ زائونسٹ قبضے کے خلاف ریزسٹنس کرنا اور فلسطین کے حقوق کے لیے جہاد۔ لیکن موساد نے سٹارٹ میں حماس کو فلی ٹارگٹ نہیں کیا، کیونکہ اس وقت فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کے لیڈر یاسر عرفات زائونسٹ پلان کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھے۔ اس لیے موساد نے حماس کو انڈائریکٹلی ٹالریٹ کیا تاکہ فلسطینین پالیٹکس میں ڈویژن کریٹ ہو سکے، جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ فلسطینی کاز دو حصوں میں ٹوٹ گیا، ایک حماس یعنی کہ آرمڈ ریزسٹنس اور دوسرا گروپ PLO یعنی کہ پولیٹیکل نیگوسیشن۔ اب اس پہ میں تھوڑا ایکسپلین کرتا چلوں کہ 1948 کے بعد جب اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی اور فلسطین کا نکبہ کا دور شروع ہوا، تب فلسطین کے لوگوں کے پاس ایک ہی سینٹرل لیڈرشپ تھی، PLO پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن۔ PLO کا مقصد فلسطین کی آزادی تھا، لیکن اس کا طریقہ ڈپلومیسی، انٹرنیشنل فورمز، UN ریزولوشنز اور کبھی کبھی لمیٹڈ آرم سٹرگل۔ لیکن 1980s میں جب زائونسٹ ظلم زیادہ بڑھ گیا اور غزہ کی یوتھ کو لگنے لگا کہ صرف پولیٹیکل ٹاک سے کچھ نہیں ہوگا، تب ایک نئی تحریک شروع کی گئی جو حماس کی شکل میں وجود میں آئی۔ اب یہاں حماس کا طریقہ بالکل الگ تھا، وہ فل سکیل آرم ریزسٹنس تھا، جہاد کرتے تھے، سوسائڈ بومبنگز، گوریلا وارفیئر اور اسرائیل کی ایگزسٹنس کو اوپنلی ریجیکٹ کرنا۔ اس طرح ایک نئی ڈویژن آ گئی، یعنی کہ حماس آرم سٹرگلز اور PLO پولیٹیکل سٹرگل۔ زائونسٹ پلان کو سے کیسے فائدہ ہوا؟ فلسطینی کاز ڈیوائیڈ ہو گیا، یونٹی ٹوٹ گئی، انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کنفیوژن پیدا ہوئی، ویسٹ نے PLO کو ماڈریٹ کرنا شروع کر دیا اور حماس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا، اور فلسطینی لیڈرشپ دو کیمپس میں بٹ گئی، اور یہ ڈویژن آج تک برقرار ہے، غزہ حماس کے کنٹرول میں اور ویسٹ بینک PLO کے انڈر فلسطینین اتھارٹی، جس سے فلسطینین کاز یونائٹڈ نہیں ہو سکا اور زائونسٹ لوبی نے اس کا فائدہ خوب اٹھایا۔ اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک میں۔ 2006 میں حماس کی کامیاب گورنمنٹ غزہ میں قائم ہوئی، اسرائیل کو یہ برداشت نہیں ہوا اور 2007 میں اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر غزہ پہ کمپلیٹ اکنامک بلاکیڈ لگا دیا، جس میں میڈیسن بین، فیول بین، الیکٹریسٹی کٹ آف اور ٹریڈ بین جیسی چیزیں شامل ہیں، جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ غزہ کو اوپن ایئر پریزن بنا دیا گیا، لاکھوں لوگ 24/7 بومبس کے نیچے زندگی
زندگی گزارتے رہے۔ 21ویں صدی میں موساد نے ایک نیا موڑ لے لیا اور سائبر وارفیئر پہ فوکس سٹارٹ کر دیا، جس میں سب سے پہلے قابل ذکر آپریشن جو ایران کے نیوکلیر پروگرام کو روکنے کے لیے CIA اور موساد نے مل کر اسٹکسنٹ وائرس ڈیولپ کیا۔ اس وائرس نے ایران کے نیوکلیر ری ایکٹر کو ہیک کر کے ان کا سسٹم خراب کر دیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ سائبر وارفیئر سے نیوکلیر لیول کے ٹارگٹ پہ حملہ ہوا۔ بعد میں موساد نے دنیا بھر میں اپنے سائبر ایجنٹس ڈپلوائے کیے، UAE، سعودیہ، ایجپٹ اور لبنان، اس کے علاوہ یورپ بھی شامل ہے۔ اگر آج کی بات کی جائے، آج موساد صرف ایک جاسوسی ایجنسی نہیں ہے بلکہ ایک اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم نیٹ ورک ہے جو کہ اسیسینیشن، سائبر آپس، پولیٹیکل بلیک میل، سوشل میڈیا، سائیکولوجیکل آپریشنز، عرب ورلڈ کے لیڈر کو کمپرومائز کرانا اور ویسٹرن میڈیا کو مینیپولیٹ کرنا۔ غزہ آج بھی کمپلیٹ بلاکڈ میں ہے، ہر روز اسرائیلی ایئر سٹرائکس ان کے صرف سویلین ایریاز پہ ہوتے ہیں۔ آج تک موساد کی اسٹریٹجیز کا صرف ایک مقصد ہے، مسلم ورلڈ کو ڈیوائیڈ رکھنا، فلسطین کے کاز کو توڑنا اور مڈل ایسٹ کو ہمیشہ انسٹیبل بنانا۔ لیکن ایک چیز تسلیم کرنی پڑے کہ زائنزم کی یہ کہانی صرف موساد تک محدود نہیں بلکہ دنیا کی میڈیا، پولیٹکس، سائبر سپیس تک پھیل چکی ہے۔ اگر مسلم ورلڈ نے یونٹی، میڈیا وارفیئر اور ٹیک وارفیئر میں طاقت نہیں حاصل کی تو یہ جنگ صرف غزہ کی نہیں، ایران کی نہیں بلکہ پورے مسلم ورلڈ پہ اس کا اثر ہوگا۔